السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمشاد قادری آپ کے سامنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے آنگن میں سورج آیا ہے، یعنی میرے آنگن میں سورج اترا ہوا ہے۔ میں اس خواب کو دیکھ کر بڑی حیران و پریشان ہوئی، اور وہ سورج میرے آنگن میں اترا تھا تو اس سے میرے سارے گھر میں روشنی، پورے مکے میں روشنی اور پورے عالم میں روشنی، جہاں تک میری نظر جا رہی تھی اس سورج کی روشنی ہی روشنی تھی۔ میں اس خواب کو دیکھ کر بڑی حیران و پریشان تھی۔ وہ اپنے چچیرے بھائی برقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو ستاروں کا علم جانتے تھے، علم نجوم رکھتے تھے۔ ان سے جا کے اپنا خواب بیان کیا کہ بھائی جان، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے آنگن میں سورج اترا ہے، اور اس سے میرے سارے گھر میں روشنی ہو گئی، پورے مکے میں روشنی ہو گئی، پوری دنیا میں روشنی ہو گئی۔ برقہ بن نوفل نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور تم اس کی زوجیت میں جاؤ گی، یعنی اس نبی کی تم بیوی بنو گی۔ حضرت خدیجہ یہ سن کر بڑی خوش ہوئیں، گھر آئیں اور وہ سوچنے لگیں کہ کیا وہ نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے، لے گا یا نہیں لے گا۔ ان کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا۔ بہرحال وہ آئیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی ایک رئیس عورت تھیں، بہت مالدار عورت تھیں، خواتین میں عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ ان کا تجارت کا کام باہر سے، یعنی ملک شام وغیرہ سے ان کا تجارت کا سلسلہ چلتا تھا۔ ان کو ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ ان کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیا ہوئے ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا اور بڑی حیرت زدہ ہوئی کہ اس آدمی کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، یعنی ان کے اوپر دھوپ نہیں آ رہی۔ انہوں نے ان سے کہا، کیا آپ میرے تجارت کے کام سے ملک شام جا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا، بولے ٹھیک ہے، میں جا سکتا ہوں۔ آپ گھر آئے، اپنے چچا حضرت ابو طالب کو سارے واقعہ آ کر بتایا کہ مجھ سے خدیجہ نے کہا ہے کہ آپ میرے تجارت کے کام سے کیا ملک شام جا سکتے ہیں؟ میں نے کہہ دیا۔ بولے ٹھیک ہے بیٹا، چلے جاؤ۔ ملک شام قافلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک میسرا، یعنی اپنے خادم ان کے ساتھ بھیجا۔ جب وہاں سے ملک شام سے وہ تجارت کا کام پورا کر کے واپس آئے تو جتنا اور بار منافع ہوتا تھا، اس بار اس سے دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ اس بار دگنا منافع ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر سارا ان کو حساب کتاب بتایا کہ یہ سامان ایسے اور ایسے بکا، اور یہ ہوا، اور اتنا منافع ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے خادم، اپنے میسرہ سے پوچھا کہ کیا تو نے کچھ خاص بات دیکھی؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے خاص بات دیکھی کہ جب یہ چلتے تھے تو دو فرشتے ان کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر کبھی دھوپ نہیں آتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اندازہ لگا لیا، ایک اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا، سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں یہی ہوں، کیونکہ ان کے چچیرے بھائی برقہ بن نوفل نے یہی کہا تھا کہ اے خدیجہ، اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن ابھی نبوت کا اعلان باقی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا، بلکہ ان کو نہیں بلایا، اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ حضرت ابو طالب کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بھتیجے، خدیجہ نے پیغام دیا ہے تم سے نکاح کا، کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا اگر آپ کی مرضی ہے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ جس وقت آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس تھی،
اور ہمارے نبی کی غالباً 23 یا 25، کچھ روایتوں میں 23 ہے، کچھ میں 25 ہے، 25 سال کی عمر تھی، اور حضرت خدیجہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ مجھ پہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اے نبی تم لوگوں کو سمجھاؤ، انہیں بت پرستی سے روکو، غیروں کی جو انہوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں ان کی پرستش کرنا چھوڑیں، ان کو پیغام دو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، اور کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں کہ میرے بھائی نے جو مجھے مستقبل کے حالات بتائے تھے وہ سچ ہو گئے، اور وہ اتنی خوش ہوئیں کہ میں ایک نبی کی زوجیت میں آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم سے ان پر ایمان لے آئیں اور کہا آمنا و صدقنا، آپ سچ کہتے ہیں، میں آپ کو نبی تسلیم کرتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب وحی آتی تھی تو ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں تو میں جبرائیل کو دیکھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے آپ دکھا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ میں دکھا دوں گا۔ جیسے ہی وحی آئی حضرت جبرائیل حاضر ہوئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ میری دائیں جانب بیٹھ جاؤ۔ آپ ان کی دائیں جانب بیٹھ گئیں اور ان کے حالات کو دیکھا، لیکن خدیجہ تاب نہ لا سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ تم نے کیا دیکھا؟ بولے اللہ کے رسول میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں تاب ہی نہیں لا سکی۔ ماشاء اللہ یہ حضرت خدیجہ کی قسمت کہ 40 سال کی عمر میں 25 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نکاح ہوا، اور ایک نبی آخر الزماں اس نبی کی زوجیت میں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کے بعد اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی، ان کی زوجیت میں ماشاء اللہ کیا قسمت پائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔